بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسے مہینے کے دروازے پر کھڑے ہیں جو بظاہر عام لگتا ہے، مگر حقیقت میں روحانی تیاری، باطنی اصلاح اور قبولیتی دعا کا غیر معمولی موقع اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جو رجب کی تمہید اور رمضان کی تیاری کے درمیان ایک سنجیدہ وقفہ ہے، جہاں بندہ اپنے دل، نیت اور اعمال کا محاسبہ کرتا ہے تاکہ وہ رمضان میں خلوص کے ساتھ داخل ہو سکے۔ شعبان کی اصل قدر اس بات میں ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے حضور لوٹنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قبولیت دعا کا تعلق الفاظ کی کثرت سے نہیں، دل کی سچائی سے ہے۔ جب دل میں اخلاص، عاجزی اور اللہ پر کامل بھروسہ ہو تو معمولی سے عمل میں بھی غیر معمولی برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں بندے کو سب سے پہلے اپنی نیت درست کرنے، دل کے بوجھ ہلکے کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ہر دعا کی قبولیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دعا محض مانگنے کا نام نہیں بلکہ ایک تعلق کا اظہار ہے۔ شعبان میں خاص طور پر استغفار کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانا چاہیے، کیونکہ استغفار دل کی زمین کو نرم کرتا ہے۔ جو دل توبہ سے پاک ہو جائے وہی دل دعا کی امانت اٹھانے کے قابل بنتا ہے۔ کثرت استغفار انسان کو اپنی کمزوریوں کا ادراک دلاتی ہے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ شعبان کا خاص وظیفہ دراصل ایک طرز زندگی ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنی زبان کو ذکر سے آشنا رکھے اور اپنے معاملات کو سنت کے مطابق درست کرے۔ جو شخص اپنے روزمرہ کے اعمال میں سچائی، دیانت اور صبر کو شامل کر لیتا ہے، اس کی دعا خود بخود وزن اختیار کر لیتی ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ دعا محبوب ہوتی ہے جو عاجزی سے نکلے اور عمل کی گواہی رکھتی ہو۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دعا کی قبولیت ہمیشہ ہماری توقع کے مطابق نہیں ہوتی، مگر اللہ کی حکمت کے مطابق ضرور ہوتی ہے۔ شعبان ہمیں صبر سکھاتا ہے، یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ بندے کی بات سنتا ہے، اس کے آنسو دیکھتا ہے اور اس کے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جو سب سے بہتر ہو۔ یہی یقین ایمان کو مضبوط اور دل کو مطمئن کرتا ہے۔ شعبان کو اگر ہم صرف ایک درمیانی مہینہ سمجھ کر گزار دیں تو در حقیقت ہم ایک بہت بڑی روحانی نعمت سے خود کو محروم کر لیتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب کی بیداری کے بعد اور رمضان کی عظیم عبادت سے پہلے انسان کو سنجیدگی کے ساتھ رکھ کر سوچنے کا موقع دیتا ہے۔ شعبان ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ کے حضور اچانک نہیں جایا جاتا، بلکہ دل، نیت اور عمل کی تیاری کے ساتھ حاضر ہوا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مہینہ اصلاح اور تیاری کا مہینہ کہلاتا ہے، نہ کہ محض دن گننے کا مرحلہ۔ اصلاح کا آغاز ہمیشہ اندر سے ہوتا ہے۔ شعبان ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ کیا ہمارا دل حسد، کینہ، غرور اور غفلت سے پاک ہے؟ کیا ہماری نیتیں اللہ کے لیے خالص ہیں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ یہ مہینہ ہمیں خاموشی سے یہ سوال پوچھنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم عبادت کیوں کرتے ہیں، دعا کیوں مانگتے ہیں اور نیکی کیوں چاہتے ہیں۔ جب تک یہ سوالات دل میں زندہ نہ ہوں، عبادت محض ایک عادت بن کر رہ جاتی ہے اور رمضان بھی رسمی طور پر گزر جاتا ہے۔ شعبان کی اصل عظمت اس بات میں ہے کہ یہ ہمیں توبہ کی طرف بلاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، مگر اللہ کی رحمت اس کی خطاؤں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یہاں بندے کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ رمضان کی آمد سے پہلے اپنے بوجھ ہلکے کر لے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ جو شخص شعبان میں توبہ کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ رمضان میں عبادت کا اصل ذائقہ محسوس کرتا ہے۔ تیاری کا مطلب صرف نفل عبادات کی تعداد بڑھانا نہیں، بلکہ اپنی زندگی کے نظام کو درست کرنا ہے۔ شعبان ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارے تعلقات کیسے ہیں، ہمارا رویہ کیسا ہے اور ہمارے معاملات میں اللہ کی نافرمانی تو شامل نہیں۔ اگر روزہ رکھنے سے پہلے ہم جھوٹ، بددیانتی اور ناانصافی سے روزہ نہ رکھ سکے تو رمضان ہمیں بدل نہیں پائے گا۔ اسی لیے شعبان عملی تربیت کا مہینہ ہے، جہاں ہم چھوٹی چھوٹی اصلاحات کے ذریعے بڑی تبدیلی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں رمضان کے احترام کا شعور بھی دیتا ہے۔ جو دل شعبان میں ذکر سے مانوس ہو جاتا ہے وہ رمضان میں غفلت سے محفوظ رہتا ہے۔ جو زبان شعبان میں استغفار کی عادی ہو جاتی ہے وہ رمضان میں خود بخود تلاوت اور دعا کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اور جو دل شعبان میں نرم ہو جاتا ہے وہ رمضان میں اللہ کے کلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس طرح شعبان دراصل رمضان کی کامیابی کی ضمانت بن جاتا ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ رمضان آتا ہے اور گزر جاتا ہے مگر دل نہیں بدلتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم رمضان کی تیاری رمضان میں ہی شروع کرتے ہیں،
جبکہ اللہ نے ہمیں شعبان جیسا مہینہ دیا ہے تاکہ ہم آہستہ آہستہ خود کو اس عظیم مہمان کے لیے تیار کر سکیں۔ شعبان ہمیں رفتار کم کرنے، خود کو سنبھالنے اور سمت درست کرنے کا موقع دیتا ہے۔ آخر میں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شعبان کوئی کم درجے کا مہینہ نہیں، بلکہ یہ ایک خاموش مگر گہرا پیغام ہے کہ جو شخص اللہ کے حضور سنجیدگی سے آنا چاہتا ہے وہ تیاری کے بغیر نہیں آتا۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی قربت محض جذبات سے نہیں بلکہ مستقل اصلاح، سچی توبہ اور درست نیت سے حاصل ہوتی ہے۔ جو اس حقیقت کو سمجھ لے اس کے لیے شعبان محض ایک مہینہ نہیں بلکہ زندگی بدلنے کا نقطہ آغاز بن جاتا ہے۔ جب ہم قبولیت دعا کی بات کرتے ہیں تو عموماً ہماری توجہ الفاظ، طریقوں اور مخصوص اوقات پر مرکوز ہو جاتی ہے، مگر شعبان ہمیں ایک گہری اور بنیادی حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دعا کی اصل طاقت اخلاص اور استغفار میں پوشیدہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ دعا زیادہ قیمتی ہوتی ہے جو ٹوٹے ہوئے دل، جھکی ہوئی گردن اور سچی عاجزی کے ساتھ مانگی جائے، نہ کہ محض زبان کی روانی یا الفاظ کی خوبصورتی کے ساتھ۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ تسلیم کر لے کہ وہ محتاج ہے اور اللہ بے نیاز۔ شعبان میں یہ شعور خاص طور پر ابھرتا ہے کہ ہماری دعاؤں میں اکثر خود غرضی شامل ہو جاتی ہے۔ ہم مانگتے تو ہیں مگر اپنے رویے بدلنے پر تیار نہیں ہوتے۔ اخلاص ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دعا صرف لینے کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ کے سامنے اپنی حقیقت کو مان لینے کا نام ہے۔ جب بندہ یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ اس کے پاس اپنی نجات کا کوئی اختیار نہیں، تب دعا میں وہ گہرائی پیدا ہوتی ہے جو قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ استغفار اس اخلاص کی عملی صورت ہے۔ شعبان میں استغفار کی کثرت دراصل دل کی صفائی کا عمل ہے۔ گناہ دل پر ایک پردہ ڈال دیتے ہیں اور وہ پردہ دعا کو اوپر جانے سے روک دیتا ہے۔ استغفار اس پردے کو آہستہ آہستہ ہٹا دیتا ہے۔ جب انسان بار بار استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے وجود سے یہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، میں خطا کار ہوں، کمزور ہوں اور مجھے تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ استغفار صرف بڑے گناہوں کے لیے نہیں ہوتا۔ شعبان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ غفلت بھی ایک گناہ ہے، تکبر بھی ایک گناہ ہے اور اللہ کی نعمتوں کو معمولی سمجھ لینا بھی ایک گناہ ہے۔ جب بندہ ان باریک کوتاہیوں پر بھی استغفار کرنے لگتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور نرم دل ہی وہ زمین ہے جہاں دعا کا بیج پھلتا پھولتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم دعا تو بہت کرتے ہیں پھر بھی قبول کیوں نہیں ہوتی؟ شعبان ہمیں اس سوال کا خاموش جواب دیتا ہے کہ کہیں ہمارا دل دعا سے پہلے صاف تو ہے، کہیں ہماری زندگی میں ایسے اعمال تو نہیں جو ہماری دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہوں۔ استغفار انسان کو خود احتسابی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ انسان کو الزام دینے کے بجائے خود کو درست کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اخلاص اور استغفار کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ یہ بندے کو صبر سکھاتے ہیں۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو وہ یہ بھی مان لیتا ہے کہ اللہ جو فیصلہ کرے گا وہی بہتر ہوگا۔ یوں دعا مطالبہ نہیں رہتی بلکہ سپردگی بن جاتی ہے، اور یہی سپردگی دعا کو قبولیت کے قریب لے جاتی ہے۔ شعبان ہمیں یہ یقین عطا کرتا ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا، وہ یا تو ہمیں وہی دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں یا اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں دعا کے آداب بھی سکھاتا ہے کہ دعا جلد بازی کا نام نہیں، قبولیت کبھی فوراً ملتی ہے اور کبھی انتظار کے بعد، مگر ہر صورت میں وہ بندے کے حق میں ہوتی ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ استغفار کرتا ہوا دعا مانگتا ہے تو اس کا دل مطمئن رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا معاملہ ایک مہربان رب کے ہاتھ میں ہے۔ آخر میں شعبان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں اپنی زندگی میں اخلاص کو جگہ دینی ہوگی اور استغفار کو عادت بنانا ہوگا۔ یہ دو چیزیں مل کر دعا کو محض الفاظ سے نکال کر عبادت بنا دیتی ہیں۔ جو شخص شعبان میں اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے، اس کی دعا میں ایک خاموش قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی قوت قبولیت کی اصل بنیاد ہے۔ جب ہم شعبان کے خاص وظیفے کی بات کرتے ہیں تو اکثر ذہن کسی مخصوص تسبیح، محدود الفاظ یا مقررہ تعداد کی طرف چلا جاتا ہے، حالانکہ شعبان ہمیں ایک بہت بلند اور جامع تصور سکھاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل وظیفہ محض زبان کا نہیں بلکہ پوری زندگی کا ہوتا ہے۔ وہ دعا جو صرف ہونٹوں تک محدود ہو اور عمل سے کٹی ہوئی ہو وہ کمزور رہتی ہے، مگر وہ دعا جو کردار، صبر اور اطاعت کے ساتھ جڑی ہو وہ اللہ کے نزدیک وزن رکھتی ہے۔ شعبان کا حقیقی وظیفہ یہ ہے کہ انسان اپنے روزمرہ کے معمولات کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے۔ جب بندہ نماز کے اوقات کا اہتمام کرتا ہے، حلال و حرام کا فرق شعوری طور پر اپناتا ہے
اور اپنے معاملات میں سچائی کو ترجیح دیتا ہے تو اس کی پوری زندگی ایک مسلسل دعا بن جاتی ہے۔ ایسے انسان کو ہر لمحہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا طرز زندگی خود اللہ کے حضور اس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ عمل سے جڑی ہوئی دعا انسان کو دو رخے پن سے بچاتی ہے۔ شعبان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اللہ سے جو مانگتے ہیں اس کے مطابق جینے کی بھی کوشش کریں۔ اگر ہم رزق میں برکت چاہتے ہیں تو دیانت کو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم دل کے سکون کی دعا کرتے ہیں تو ہمیں صبر اور شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا، اور اگر ہم ہدایت مانگتے ہیں تو ہمیں خود بھی ہدایت کے راستے پر چلنے کا عزم کرنا ہوگا۔ یہی ہم آہنگی دعا کو قوت عطا کرتی ہے۔ شعبان کا یہ بھی ایک بڑا پیغام ہے کہ بندہ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھے۔ جو شخص ہر معاملے میں نتیجے کی فکر میں مبتلا رہتا ہے اس کی دعا بوجھل ہو جاتی ہے، مگر جو شخص دعا کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اس کے دل میں سکون اتر آتا ہے۔ شعبان ہمیں یہ تربیت دیتا ہے کہ ہم کوشش کریں، دعا کریں اور پھر اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں۔ یہی رضا وہ کیفیت ہے جو دعا کو قبولیت کے قریب لے جاتی ہے۔ اس مہینے میں نیکی کی چھوٹی چھوٹی کوششیں بھی بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کو معاف کر دینا یا خاموشی سے کسی کی مدد کر دینا، یہ سب اعمال وہ خاموش وظیفے ہیں جو دعا کو تقویت دیتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ بندہ محبوب ہوتا ہے جو عبادت میں بھی متوازن ہو اور معاملات میں بھی حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ شعبان ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دعا اور عمل کے درمیان صبر ایک مضبوط پل ہے۔ بعض اوقات دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، مگر عمل بند نہیں ہونا چاہیے۔ جو شخص اس مرحلے پر مایوس ہو جاتا ہے وہ دعا کی روح کو کھو دیتا ہے، اور جو شخص صبر کے ساتھ نیکی پر قائم رہتا ہے اس کی دعا وقت کے ساتھ پختہ ہو جاتی ہے۔ شعبان اسی استقامت کی تربیت کا مہینہ ہے۔ آخر میں یہ بات دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ شعبان کا خاص وظیفہ کوئی وقتی عمل نہیں بلکہ ایک مستقل راستہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی دعا کو اپنے عمل کے ذریعے مضبوط کریں، اپنے کردار کو اپنے الفاظ کا محافظ بنائیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے تابع کریں۔ جو شخص اس شعور کے ساتھ شعبان گزارتا ہے اس کی دعا صرف مانگ نہیں رہتی بلکہ ایک ایسی عبادت بن جاتی ہے جو اللہ کی حکمت کے مطابق ضرور اثر دکھاتی ہے۔ آئیے اس شعبان کو محض ایک کیلنڈر کا مہینہ نہ بنائیں بلکہ اپنی اصلاح کا نقطہ آغاز بنائیں۔ اپنے دلوں کو استغفار سے صاف کریں، اپنی زبانوں کو ذکر سے زندہ کریں اور اپنی دعاؤں کو اخلاص سے مزین کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے کی قدر پہچانیں اور رمضان میں ایک بہتر، مضبوط اور بیدار ایمان کے ساتھ داخل ہوں۔ آمین۔ شعبان کے وظائف کو اگر مزید گہرائی اور ترتیب کے ساتھ سمجھا جائے تو یہ مہینہ انسان کی پوری روحانی سمت درست کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے شعبان میں استغفار کو شعوری عمل بنایا جائے۔ یہ صرف مخصوص اوقات تک محدود نہ ہو بلکہ دن بھر کے معمولات میں شامل رہے۔ چلتے پھرتے، کام کے دوران یا کسی غلطی کا احساس ہوتے ہی دل کے اندر اللہ سے معافی مانگنا، یہ مسلسل رجوع بندے کے دل کو زندہ رکھتا ہے۔ اس طرح کا استغفار انسان کو غفلت سے نکال کر بیداری کی کیفیت میں لے آتا ہے، اور یہی کیفیت دعا کی قبولیت کی بنیاد بنتی ہے۔ اس کے بعد شعبان میں درود شریف کو دعا کے ساتھ جوڑنے کی عادت ڈالی جائے۔ جب بھی کوئی دعا مانگنی ہو اس سے پہلے اور بعد میں درود پڑھا جائے۔ یہ عمل دعا کو ایک مضبوط حصار میں لے آتا ہے۔ درود دراصل بندے کی دعا کو آداب عطا کرتا ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم جس رب سے مانگ رہے ہیں اس نے ہمیں اپنے محبوب کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی۔ جب دعا میں یہ شعور شامل ہو جائے تو دعا میں خود بخود وقار اور قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ شعبان کا ایک اہم مگر اکثر نظر انداز کیا جانے والا وظیفہ نیت کی اصلاح ہے۔ روزانہ چند لمحے نکال کر یہ سوال خود سے پوچھنا کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں وہ کس کے لیے ہے؟ کیا میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں یا لوگوں کی تعریف؟ یہ خود احتسابی انسان کو دکھاوے سے بچاتی ہے۔ شعبان ہمیں یہ تربیت دیتا ہے کہ ہم رمضان میں جانے سے پہلے اپنی عبادت کو خالص بنا لیں، کیونکہ خالص عمل ہی وہ عمل ہے جس پر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اسی طرح شعبان میں خاموش نیکیوں کو اختیار کرنا ایک نہایت بابرکت وظیفہ ہے۔ ایسی نیکیاں جن کا کسی کو علم نہ ہو، کسی کی مدد کرنا، کسی کے لیے دل ہی دل میں دعا کرنا یا کسی کی غلطی پر خاموشی سے صبر کرنا، یہ سب اعمال اللہ کے نزدیک خاص مقام رکھتے ہیں۔ یہ نیکیاں دل میں عاجزی پیدا کرتی ہیں اور عاجزی دعا کی روح ہے۔ شعبان میں قرآن سے تعلق کو مزید مضبوط کیا جائے مگر مقدار کے دباؤ کے بغیر۔
روزانہ چند آیات مگر توجہ اور سمجھ کے ساتھ دل پر گہرا اثر چھوڑتی ہیں۔ جب قرآن انسان کے سوچنے کے انداز کو بدلتا ہے تو اس کی دعائیں بھی بدل جاتی ہیں۔ وہ صرف دنیا کی حاجات تک محدود نہیں رہتے بلکہ ہدایت، اصلاح اور قرب الہی کی دعا بن جاتی ہیں۔ آخر میں شعبان کا ایک نہایت طاقتور وظیفہ دل کی صفائی ہے۔ دل میں اگر کسی کے لیے شکایت، حسد یا کینہ موجود ہو تو شعوری طور پر اللہ سے مدد مانگ کر اسے نکالنے کی کوشش کی جائے۔ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے تو دعا خود بخود اوپر اٹھتی ہے۔ جو شخص شعبان میں اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے وہ رمضان میں عبادت کو بوجھ نہیں بلکہ نعمت کے طور پر محسوس کرتا ہے۔ یہی شعبان کا کمال ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے قریب آنے کے لیے اندر سے تیار کر دیتا ہے۔ شعبان میں نوافل کی حیثیت محض اضافی عبادت کی نہیں بلکہ یہ روحانی تربیت اور اللہ سے قرب بڑھانے کا مؤثر ذریعہ ہیں۔ نوافل دراصل فرض عبادات کی کمی کو پورا کرتے ہیں اور بندے کو اللہ کے قریب لے جانے میں خاص کردار ادا کرتے ہیں۔ شعبان چونکہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے اس لیے اس میں نوافل کا اہتمام انسان کے دل کو عبادت کا عادی بناتا ہے اور رمضان کی مشقت کو آسان کر دیتا ہے۔ شعبان میں نوافل کا طریقہ نہایت سادہ اور فطری ہونا چاہیے۔ سب سے اہم اصول یہ ہے کہ نوافل وہی ادا کیے جائیں جو انسان مستقل مزاجی کے ساتھ کر سکے۔ عشاء کے بعد یا فجر سے پہلے 2، 4 یا 6 رکعت نفل ادا کرنا ایک بہترین آغاز ہے۔ ان نوافل میں لمبی قرات ضروری نہیں، چند آیات بھی خلوص کے ساتھ پڑھی جائیں تو کافی ہیں۔ نوافل کا حسن تعداد میں نہیں بلکہ توجہ اور دل کی حاضری میں ہے۔ نیت دل میں یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا اور اس کے قرب کے لیے کھڑا ہوں، نہ کہ کسی خاص روحانی درجے کے حصول کے لیے۔ اگر استطاعت ہو تو شعبان میں تہجد کی عادت ڈالنا نہایت مؤثر نفل عبادت ہے۔ ہفتے میں 2 یا 3 راتیں بھی کافی ہیں۔ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر 2 رکعت نفل ادا کرنا، پھر مختصر دعا کرنا، یہ عمل دل پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ تہجد کا وقت وہ ہوتا ہے جب دل نرم اور دنیا کی آوازیں خاموش ہوتی ہیں، اس لیے اس وقت کی عبادت میں اخلاص خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ شعبان میں تہجد کی عادت رمضان میں قیام اللیل کو آسان بنا دیتی ہے۔ جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے، نوافل اللہ کے نزدیک خاص مقام رکھتے ہیں کیونکہ یہ بندے کی محبت کا اظہار ہوتے ہیں۔ فرض عبادت تو ذمہ داری ہے مگر نفل عبادت شوق کی علامت ہے۔ جب بندہ نفل کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کی دعائیں زیادہ اثر رکھتی ہیں، دل میں سکون اترتا ہے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ شعبان میں نوافل کا اہتمام انسان کو اللہ کی طرف متوجہ رکھتا ہے اور غفلت کے پردے کو آہستہ آہستہ ہٹا دیتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ شعبان میں نوافل کا مقصد خود کو تھکا دینا نہیں بلکہ دل کو تیار کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص زیادہ نوافل کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ کم پڑھے مگر پابندی کے ساتھ پڑھے۔ 2 رکعت نفل بھی اگر مستقل ہوں تو اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو جاتے ہیں۔ یہی توازن اسلام کا حسن ہے، آسانی کے ساتھ عبادت مگر خلوص کے ساتھ۔ آخر میں شعبان کے نوافل ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق صرف رمضان کے لیے مخصوص نہیں بلکہ یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ جو شخص شعبان میں نوافل کے ذریعے اللہ سے قرب پیدا کر لیتا ہے اس کے لیے رمضان عبادت کا بوجھ نہیں بلکہ راحت اور روحانی سرور بن جاتا ہے۔ یہی نوافل کی اصل فضیلت ہے کہ وہ بندے کو آہستہ آہستہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، بغیر شور کے، بغیر دکھاوے کے مگر گہرے اثر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسے مہینے کے دروازے پر کھڑے ہیں جو بظاہر عام لگتا ہے مگر حقیقت میں روحانی تیاری، باطنی اصلاح اور قبولیتی دعا کا غیر معمولی موقع اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جو رجب کی تمہید اور رمضان کی تیاری کے درمیان ایک سنجیدہ وقفہ ہے، جہاں بندہ اپنے دل، نیت اور اعمال کا محاسبہ کرتا ہے تاکہ وہ رمضان میں خلوص کے ساتھ داخل ہو سکے۔ شعبان کی اصل قدر اس بات میں ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے حضور لوٹنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قبولیت دعا کا تعلق الفاظ کی کثرت سے نہیں، دل کی سچائی سے ہے۔ جب دل میں اخلاص، عاجزی اور اللہ پر کامل بھروسہ ہو تو معمولی سے عمل میں بھی غیر معمولی برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں بندے کو سب سے پہلے اپنی نیت درست کرنے، دل کے بوجھ ہلکے کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ہر دعا کی قبولیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دعا محض مانگنے کا نام نہیں بلکہ ایک تعلق کا اظہار ہے۔
شعبان میں خاص طور پر استغفار کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانا چاہیے، کیونکہ استغفار دل کی زمین کو نرم کرتا ہے۔ جو دل توبہ سے پاک ہو جائے وہی دل دعا کی امانت اٹھانے کے قابل بنتا ہے۔ کثرت استغفار انسان کو اپنی کمزوریوں کا ادراک دلاتی ہے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ شعبان کا خاص وظیفہ دراصل ایک طرز زندگی ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنی زبان کو ذکر سے آشنا رکھے اور اپنے معاملات کو سنت کے مطابق درست کرے۔ جو شخص اپنے روزمرہ کے اعمال میں سچائی، دیانت اور صبر کو شامل کر لیتا ہے، اس کی دعا خود بخود وزن اختیار کر لیتی ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ دعا محبوب ہوتی ہے جو عاجزی سے نکلے اور عمل کی گواہی رکھتی ہو۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دعا کی قبولیت ہمیشہ ہماری توقع کے مطابق نہیں ہوتی، مگر اللہ کی حکمت کے مطابق ضرور ہوتی ہے۔ شعبان ہمیں صبر سکھاتا ہے، یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ بندے کی بات سنتا ہے، اس کے آنسو دیکھتا ہے اور اس کے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جو سب سے بہتر ہو۔ یہی یقین ایمان کو مضبوط اور دل کو مطمئن کرتا ہے۔ شعبان کو اگر ہم صرف ایک درمیانی مہینہ سمجھ کر گزار دیں تو در حقیقت ہم ایک بہت بڑی روحانی نعمت سے خود کو محروم کر لیتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب کی بیداری کے بعد اور رمضان کی عظیم عبادت سے پہلے انسان کو سنجیدگی کے ساتھ رکھ کر سوچنے کا موقع دیتا ہے۔ شعبان ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ کے حضور اچانک نہیں جایا جاتا، بلکہ دل، نیت اور عمل کی تیاری کے ساتھ حاضر ہوا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مہینہ اصلاح اور تیاری کا مہینہ کہلاتا ہے، نہ کہ محض دن گننے کا مرحلہ۔ اصلاح کا آغاز ہمیشہ اندر سے ہوتا ہے۔ شعبان ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ کیا ہمارا دل حسد، کینہ، غرور اور غفلت سے پاک ہے؟ کیا ہماری نیتیں اللہ کے لیے خالص ہیں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ یہ مہینہ ہمیں خاموشی سے یہ سوال پوچھنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم عبادت کیوں کرتے ہیں، دعا کیوں مانگتے ہیں اور نیکی کیوں چاہتے ہیں۔ جب تک یہ سوالات دل میں زندہ نہ ہوں، عبادت محض ایک عادت بن کر رہ جاتی ہے اور رمضان بھی رسمی طور پر گزر جاتا ہے۔ شعبان کی اصل عظمت اس بات میں ہے کہ یہ ہمیں توبہ کی طرف بلاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، مگر اللہ کی رحمت اس کی خطاؤں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یہاں بندے کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ رمضان کی آمد سے پہلے اپنے بوجھ ہلکے کر لے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ جو شخص شعبان میں توبہ کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ رمضان میں عبادت کا اصل ذائقہ محسوس کرتا ہے۔ تیاری کا مطلب صرف نفل عبادات کی تعداد بڑھانا نہیں، بلکہ اپنی زندگی کے نظام کو درست کرنا ہے۔ شعبان ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارے تعلقات کیسے ہیں، ہمارا رویہ کیسا ہے اور ہمارے معاملات میں اللہ کی نافرمانی تو شامل نہیں۔ اگر روزہ رکھنے سے پہلے ہم جھوٹ، بددیانتی اور ناانصافی سے روزہ نہ رکھ سکے تو رمضان ہمیں بدل نہیں پائے گا۔ اسی لیے شعبان عملی تربیت کا مہینہ ہے، جہاں ہم چھوٹی چھوٹی اصلاحات کے ذریعے بڑی تبدیلی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں رمضان کے احترام کا شعور بھی دیتا ہے۔ جو دل شعبان میں ذکر سے مانوس ہو جاتا ہے، وہ رمضان میں غفلت سے محفوظ رہتا ہے۔ جو زبان شعبان میں استغفار کی عادی ہو جاتی ہے، وہ رمضان میں خود بخود تلاوت اور دعا کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اور جو دل شعبان میں نرم ہو جاتا ہے، وہ رمضان میں اللہ کے کلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس طرح شعبان دراصل رمضان کی کامیابی کی ضمانت بن جاتا ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ رمضان آتا ہے اور گزر جاتا ہے مگر دل نہیں بدلتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم رمضان کی تیاری رمضان میں ہی شروع کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمیں شعبان جیسا مہینہ دیا ہے تاکہ ہم آہستہ آہستہ خود کو اس عظیم مہمان کے لیے تیار کر سکیں۔ شعبان ہمیں رفتار کم کرنے، خود کو سنبھالنے اور سمت درست کرنے کا موقع دیتا ہے۔ آخر میں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شعبان کوئی کم درجے کا مہینہ نہیں، بلکہ یہ ایک خاموش مگر گہرا پیغام ہے کہ جو شخص اللہ کے حضور سنجیدگی سے آنا چاہتا ہے، وہ تیاری کے بغیر نہیں آتا۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی قربت محض جذبات سے نہیں، بلکہ مستقل اصلاح، سچی توبہ اور درست نیت سے حاصل ہوتی ہے۔ جو اس حقیقت کو سمجھ لے، اس کے لیے شعبان محض ایک مہینہ نہیں بلکہ زندگی بدلنے کا نقطہ آغاز بن جاتا ہے۔ جب ہم قبولیت دعا کی بات کرتے ہیں تو عموماً ہماری توجہ الفاظ، طریقوں اور مخصوص اوقات پر مرکوز ہو جاتی ہے، مگر شعبان ہمیں ایک گہری اور بنیادی حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دعا کی اصل طاقت اخلاص اور استغفار میں پوشیدہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ دعا زیادہ قیمتی ہوتی ہے جو ٹوٹے ہوئے دل، جھکی ہوئی گردن اور سچی عاجزی کے ساتھ مانگی جائے، نہ کہ محض زبان کی روانی یا الفاظ کی خوبصورتی کے ساتھ۔
اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ تسلیم کر لے کہ وہ محتاج ہے اور اللہ بے نیاز۔ شعبان میں یہ شعور خاص طور پر ابھرتا ہے کہ ہماری دعاؤں میں اکثر خود غرضی شامل ہو جاتی ہے، ہم مانگتے تو ہیں مگر اپنے رویے بدلنے پر تیار نہیں ہوتے۔ اخلاص ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دعا صرف لینے کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ کے سامنے اپنی حقیقت کو مان لینے کا نام ہے۔ جب بندہ یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ اس کے پاس اپنی نجات کا کوئی اختیار نہیں، تب دعا میں وہ گہرائی پیدا ہوتی ہے جو قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ استغفار اس اخلاص کی عملی صورت ہے۔ شعبان میں استغفار کی کثرت دراصل دل کی صفائی کا عمل ہے۔ گناہ دل پر ایک پردہ ڈال دیتے ہیں اور وہ پردہ دعا کو اوپر جانے سے روک دیتا ہے۔ استغفار اس پردے کو آہستہ آہستہ ہٹا دیتا ہے۔ جب انسان بار بار استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے وجود سے یہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، میں خطا کار ہوں، کمزور ہوں اور مجھے تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ استغفار صرف بڑے گناہوں کے لیے نہیں ہوتا۔ شعبان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ غفلت بھی ایک گناہ ہے، تکبر بھی ایک گناہ ہے اور اللہ کی نعمتوں کو معمولی سمجھ لینا بھی ایک گناہ ہے۔ جب بندہ ان باریک کوتاہیوں پر بھی استغفار کرنے لگتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور نرم دل ہی وہ زمین ہے جہاں دعا کا بیج پھلتا پھولتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم دعا تو بہت کرتے ہیں پھر بھی قبول کیوں نہیں ہوتی؟ شعبان ہمیں اس سوال کا خاموش جواب دیتا ہے کہ کہیں ہمارا دل دعا سے پہلے صاف تو ہے، کہیں ہماری زندگی میں ایسے اعمال تو نہیں جو ہماری دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہوں۔ استغفار انسان کو خود احتسابی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ انسان کو الزام دینے کے بجائے خود کو درست کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اخلاص اور استغفار کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ یہ بندے کو صبر سکھاتے ہیں۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو وہ یہ بھی مان لیتا ہے کہ اللہ جو فیصلہ کرے گا وہی بہتر ہوگا۔ یوں دعا مطالبہ نہیں رہتی بلکہ سپردگی بن جاتی ہے، اور یہی سپردگی دعا کو قبولیت کے قریب لے جاتی ہے۔ شعبان ہمیں یہ یقین عطا کرتا ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا، وہ یا تو ہمیں وہی دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں یا اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں دعا کے آداب بھی سکھاتا ہے کہ دعا جلد بازی کا نام نہیں، قبولیت کبھی فوراً ملتی ہے اور کبھی انتظار کے بعد، مگر ہر صورت میں وہ بندے کے حق میں ہوتی ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ استغفار کرتا ہوا دعا مانگتا ہے تو اس کا دل مطمئن رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا معاملہ ایک مہربان رب کے ہاتھ میں ہے۔ آخر میں شعبان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں اپنی زندگی میں اخلاص کو جگہ دینی ہوگی اور استغفار کو عادت بنانا ہوگا۔ یہ دو چیزیں مل کر دعا کو محض الفاظ سے نکال کر عبادت بنا دیتی ہیں۔ جو شخص شعبان میں اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے، اس کی دعا میں ایک خاموش قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی قوت قبولیت کی اصل بنیاد ہے۔ جب ہم شعبان کے خاص وظیفے کی بات کرتے ہیں تو اکثر ذہن کسی مخصوص تسبیح، محدود الفاظ یا مقررہ تعداد کی طرف چلا جاتا ہے، حالانکہ شعبان ہمیں ایک بہت بلند اور جامع تصور سکھاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل وظیفہ محض زبان کا نہیں بلکہ پوری زندگی کا ہوتا ہے۔ وہ دعا جو صرف ہونٹوں تک محدود ہو اور عمل سے کٹی ہوئی ہو وہ کمزور رہتی ہے، مگر وہ دعا جو کردار، صبر اور اطاعت کے ساتھ جڑی ہو وہ اللہ کے نزدیک وزن رکھتی ہے۔ شعبان کا حقیقی وظیفہ یہ ہے کہ انسان اپنے روزمرہ کے معمولات کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے۔ جب بندہ نماز کے اوقات کا اہتمام کرتا ہے، حلال و حرام کا فرق شعوری طور پر اپناتا ہے اور اپنے معاملات میں سچائی کو ترجیح دیتا ہے، تو اس کی پوری زندگی ایک مسلسل دعا بن جاتی ہے۔ ایسے انسان کو ہر لمحہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا طرز زندگی خود اللہ کے حضور اس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ عمل سے جڑی ہوئی دعا انسان کو دو رخے پن سے بچاتی ہے۔ شعبان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اللہ سے جو مانگتے ہیں اس کے مطابق جینے کی بھی کوشش کریں۔ اگر ہم رزق میں برکت چاہتے ہیں تو دیانت کو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم دل کے سکون کی دعا کرتے ہیں تو ہمیں صبر اور شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا، اور اگر ہم ہدایت مانگتے ہیں تو ہمیں خود بھی ہدایت کے راستے پر چلنے کا عزم کرنا ہوگا۔ یہی ہم آہنگی دعا کو قوت عطا کرتی ہے۔ شعبان کا یہ بھی ایک بڑا پیغام ہے کہ بندہ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھے۔ جو شخص ہر معاملے میں نتیجے کی فکر میں مبتلا رہتا ہے اس کی دعا بوجھل ہو جاتی ہے، مگر جو شخص دعا کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اس کے دل میں سکون اتر آتا ہے۔ شعبان ہمیں یہ تربیت دیتا ہے کہ ہم کوشش کریں، دعا کریں اور پھر اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں۔
یہی رضا وہ کیفیت ہے جو دعا کو قبولیت کے قریب لے جاتی ہے۔ اس مہینے میں نیکی کی چھوٹی چھوٹی کوششیں بھی بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کو معاف کر دینا یا خاموشی سے کسی کی مدد کر دینا، یہ سب اعمال وہ خاموش وظیفے ہیں جو دعا کو تقویت دیتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ بندہ محبوب ہوتا ہے جو عبادت میں بھی متوازن ہو اور معاملات میں بھی حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ شعبان ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دعا اور عمل کے درمیان صبر ایک مضبوط پل ہے۔ بعض اوقات دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، مگر عمل بند نہیں ہونا چاہیے۔ جو شخص اس مرحلے پر مایوس ہو جاتا ہے وہ دعا کی روح کو کھو دیتا ہے، اور جو شخص صبر کے ساتھ نیکی پر قائم رہتا ہے اس کی دعا وقت کے ساتھ پختہ ہو جاتی ہے۔ شعبان اسی استقامت کی تربیت کا مہینہ ہے۔ آخر میں یہ بات دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ شعبان کا خاص وظیفہ کوئی وقتی عمل نہیں بلکہ ایک مستقل راستہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی دعا کو اپنے عمل کے ذریعے مضبوط کریں، اپنے کردار کو اپنے الفاظ کا محافظ بنائیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے تابع کریں۔ جو شخص اس شعور کے ساتھ شعبان گزارتا ہے اس کی دعا صرف مانگ نہیں رہتی بلکہ ایک ایسی عبادت بن جاتی ہے جو اللہ کی حکمت کے مطابق ضرور اثر دکھاتی ہے۔ آئیے اس شعبان کو محض ایک کیلنڈر کا مہینہ نہ بنائیں بلکہ اپنی اصلاح کا نقطہ آغاز بنائیں، اپنے دلوں کو استغفار سے صاف کریں، اپنی زبانوں کو ذکر سے زندہ کریں اور اپنی دعاؤں کو اخلاص سے مزین کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے کی قدر پہچانیں اور رمضان میں ایک بہتر، مضبوط اور بیدار ایمان کے ساتھ داخل ہوں، آمین۔ شعبان کے وظائف کو اگر مزید گہرائی اور ترتیب کے ساتھ سمجھا جائے تو یہ مہینہ انسان کی پوری روحانی سمت درست کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے شعبان میں استغفار کو شعوری عمل بنایا جائے۔ یہ صرف مخصوص اوقات تک محدود نہ ہو بلکہ دن بھر کے معمولات میں شامل رہے۔ چلتے پھرتے، کام کے دوران یا کسی غلطی کا احساس ہوتے ہی دل کے اندر اللہ سے معافی مانگنا، یہ مسلسل رجوع بندے کے دل کو زندہ رکھتا ہے۔ اس طرح کا استغفار انسان کو غفلت سے نکال کر بیداری کی کیفیت میں لے آتا ہے اور یہی کیفیت دعا کی قبولیت کی بنیاد بنتی ہے۔ اس کے بعد شعبان میں درود شریف کو دعا کے ساتھ جوڑنے کی عادت ڈالی جائے۔ جب بھی کوئی دعا مانگنی ہو اس سے پہلے اور بعد میں درود پڑھا جائے۔ یہ عمل دعا کو ایک مضبوط حصار میں لے آتا ہے۔ درود دراصل بندے کی دعا کو آداب عطا کرتا ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم جس رب سے مانگ رہے ہیں اس نے ہمیں اپنے محبوب کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی۔ جب دعا میں یہ شعور شامل ہو جائے تو دعا میں خود بخود وقار اور قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ شعبان کا ایک اہم مگر اکثر نظر انداز کیا جانے والا وظیفہ نیت کی اصلاح ہے۔ روزانہ چند لمحے نکال کر یہ سوال خود سے پوچھنا کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں وہ کس کے لیے ہے؟ کیا میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں یا لوگوں کی تعریف؟ یہ خود احتسابی انسان کو دکھاوے سے بچاتی ہے۔ شعبان ہمیں یہ تربیت دیتا ہے کہ ہم رمضان میں جانے سے پہلے اپنی عبادت کو خالص بنا لیں، کیونکہ خالص عمل ہی وہ عمل ہے جس پر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اسی طرح شعبان میں خاموش نیکیوں کو اختیار کرنا ایک نہایت بابرکت وظیفہ ہے۔ ایسی نیکیاں جن کا کسی کو علم نہ ہو، کسی کی مدد کرنا، کسی کے لیے دل ہی دل میں دعا کرنا یا کسی کی غلطی پر خاموشی سے صبر کرنا، یہ سب اعمال اللہ کے نزدیک خاص مقام رکھتے ہیں۔ یہ نیکیاں دل میں عاجزی پیدا کرتی ہیں اور عاجزی دعا کی روح ہے۔ شعبان میں قرآن سے تعلق کو مزید مضبوط کیا جائے مگر مقدار کے دباؤ کے بغیر۔ روزانہ چند آیات مگر توجہ اور سمجھ کے ساتھ دل پر گہرا اثر چھوڑتی ہیں۔ جب قرآن انسان کے سوچنے کے انداز کو بدلتا ہے تو اس کی دعائیں بھی بدل جاتی ہیں۔ وہ صرف دنیا کی حاجات تک محدود نہیں رہتے بلکہ ہدایت، اصلاح اور قرب الہی کی دعا بن جاتی ہیں۔ آخر میں شعبان کا ایک نہایت طاقتور وظیفہ دل کی صفائی ہے۔ دل میں اگر کسی کے لیے شکایت، حسد یا کینہ موجود ہو تو شعوری طور پر اللہ سے مدد مانگ کر اسے نکالنے کی کوشش کی جائے۔ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے تو دعا خود بخود اوپر اٹھتی ہے۔ جو شخص شعبان میں اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے وہ رمضان میں عبادت کو بوجھ نہیں بلکہ نعمت کے طور پر محسوس کرتا ہے۔ یہی شعبان کا کمال ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے قریب آنے کے لیے اندر سے تیار کر دیتا ہے۔ شعبان میں نوافل کی حیثیت محض اضافی عبادت کی نہیں بلکہ یہ روحانی تربیت اور اللہ سے قرب بڑھانے کا مؤثر ذریعہ ہیں۔ نوافل دراصل فرض عبادات کی کمی کو پورا کرتے ہیں اور بندے کو اللہ کے قریب لے جانے میں خاص کردار ادا کرتے ہیں۔
شعبان چونکہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں نوافل کا اہتمام انسان کے دل کو عبادت کا عادی بناتا ہے اور رمضان کی مشقت کو آسان کر دیتا ہے۔ شعبان میں نوافل کا طریقہ نہایت سادہ اور فطری ہونا چاہیے۔ سب سے اہم اصول یہ ہے کہ نوافل وہی ادا کیے جائیں جو انسان مستقل مزاجی کے ساتھ کر سکے۔ عشاء کے بعد یا فجر سے پہلے 2، 4 یا 6 رکعت نفل ادا کرنا ایک بہترین آغاز ہے۔ ان نوافل میں لمبی قرات ضروری نہیں، چند آیات بھی خلوص کے ساتھ پڑھی جائیں تو کافی ہیں۔ نوافل کا حسن تعداد میں نہیں بلکہ توجہ اور دل کی حاضری میں ہے۔ نیت دل میں یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا اور اس کے قرب کے لیے کھڑا ہوں، نہ کہ کسی خاص روحانی درجے کے حصول کے لیے۔ اگر استطاعت ہو تو شعبان میں تہجد کی عادت ڈالنا نہایت مؤثر نفل عبادت ہے۔ ہفتے میں 2 یا 3 راتیں بھی کافی ہیں۔ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر 2 رکعت نفل ادا کرنا، پھر مختصر دعا کرنا، یہ عمل دل پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ تہجد کا وقت وہ ہوتا ہے جب دل نرم اور دنیا کی آوازیں خاموش ہوتی ہیں، اس لیے اس وقت کی عبادت میں اخلاص خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ شعبان میں تہجد کی عادت رمضان میں قیام اللیل کو آسان بنا دیتی ہے۔ جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے، نوافل اللہ کے نزدیک خاص مقام رکھتے ہیں کیونکہ یہ بندے کی محبت کا اظہار ہوتے ہیں۔ فرض عبادت تو ذمہ داری ہے، مگر نفل عبادت شوق کی علامت ہے۔ جب بندہ نفل کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کی دعائیں زیادہ اثر رکھتی ہیں، دل میں سکون اترتا ہے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ شعبان میں نوافل کا اہتمام انسان کو اللہ کی طرف متوجہ رکھتا ہے اور غفلت کے پردے کو آہستہ آہستہ ہٹا دیتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ شعبان میں نوافل کا مقصد خود کو تھکا دینا نہیں بلکہ دل کو تیار کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص زیادہ نوافل کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ کم پڑھے مگر پابندی کے ساتھ پڑھے۔ 2 رکعت نفل بھی اگر مستقل ہوں تو اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو جاتے ہیں۔ یہی توازن اسلام کا حسن ہے، آسانی کے ساتھ عبادت مگر خلوص کے ساتھ۔ آخر میں شعبان کے نوافل ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق صرف رمضان کے لیے مخصوص نہیں بلکہ یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ جو شخص شعبان میں نوافل کے ذریعے اللہ سے قرب پیدا کر لیتا ہے، اس کے لیے رمضان عبادت کا بوجھ نہیں بلکہ راحت اور روحانی سرور بن جاتا ہے۔ یہی نوافل کی اصل فضیلت ہے کہ وہ بندے کو آہستہ آہستہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، بغیر شور کے، بغیر دکھاوے کے، مگر گہرے اثر کے ساتھ۔